الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ اس کے مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شکر کے پہلو۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہر ایپیسوڈ کے اندر کسی ایک خاص ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس بات پر غور و فکر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے۔ لیکن ایک انسانی فطرت کی اگر بات کی جائے تو خوشی کے موقع پر تو ہو سکتا ہے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جب غم کا موقع آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بندہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو بعض صورتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پاتا اور ایسی سچویشن میں اپنی زبان پر رب کے متعلق شکوے لے کر آ جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹاپک پر کہ اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو شاید ہماری زندگی بالکل خاموش نظر آئے گی۔ ابھی آپ چینل پر بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا نہ امیجن کریں کہ اگر اس وقت آپ اسکرین پر ہوں اور آپ کو یہاں سے وائس ڈیلیور نہ ہو اور آپ تک آواز نہ پہنچ پا رہی ہو تو آپ اسکرین پر جو ہے نا کتنے منٹس بیٹھ سکتے ہیں؟ کیوں کہ انسان جب کسی آواز کو یعنی ایکٹیویٹی کو دیکھ تو رہا ہے لیکن اگر سنتا نہیں ہے نا تو پھر اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، وہ اتنا دیکھ نہیں پاتا۔ تو ہماری زندگی کے اندر ایک دلچسپ لائف جو ہم گزارتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز کی بہت ساری آوازوں کو اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک پہلو جو ہے وہ ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے کہ کان ایک نعمت ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ آپ اپنے اطراف میں اگر چند لوگوں کا اگر آپ جائزہ لیں کہ جن کو سننا نہیں آتا تو بندہ نہ سننے کی وجہ سے بول بھی نہیں پاتا۔ آپ نے نہ بہت سارے گونگے بہرے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہرا ہوتا ہے نا وہ گونگا بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کان تک الفاظ پہنچتے ہیں تو بندہ پھر ان الفاظ کو کاپی کرتا ہے اور پھر انہی الفاظ کو بولنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے بچے اگر آپ کے گھر میں ہوں
تو چھوٹے بچوں کی بھی جو ہے نا یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح آپ بولتے ہیں، اگرچہ ان کو بولنا نہیں آتا پھر بھی وہ اپنی تتلی زبان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا باتیں کرنا اور پھر یہ تتلی زبان میں ان کے الفاظ سننا ہمیں بڑا دلچسپ معلوم ہوتا ہے، اور ہم اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الغرض یہ ہے کہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہماری زندگی سے اس کو ختم کر دیا جائے تو شاید ہماری زندگی کی آدھی رونق ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم سن ہی نہیں پائیں گے، نہ اچھی آواز کو سن پائیں گے، نہ کوئی خطرناک آواز کو سن پائیں گے۔ آدمی راستے پر چل رہا ہو اور پیچھے سے کوئی ہارن بجا رہا ہو، کوئی گاڑی والا آ رہا ہو، اگر آدمی کو سنائی نہ دینا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم بہت سی آفتوں سے، بہت سی بلاؤں سے اور اس طرح کے انسیڈنٹ سے اپنے آپ کو آواز کی وجہ سے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کچھ جگہ پر آنکھیں ہمارا یہ ساتھ دیتی ہیں کہ سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہو یا اطراف میں کوئی ایسی چیز ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر گر رہی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ کان بھی مدد کرتے ہیں اور آنکھیں بھی مدد کرتی ہیں۔ آنکھیں دیکھنے میں مدد کرتی ہیں اور کان آوازیں سننے میں مدد کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں، یا دیگر اپنے بچوں کو ہم نقصان سے بچا سکیں۔ آپ غور کر لیں کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہو اور آپ کے گیٹ کے باہر یا آپ کے آنگن میں کھیل رہا ہو، اور اللہ نہ کرے کہ اچانک جو ہے نا کتا آ جائے بھونکتا ہوا اور آپ کو سنائی نہ دے، تو شاید آپ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کیونکہ آپ اپنے بچے کو دیکھ نہیں رہے ہو۔ لیکن آپ کا بچہ جیسے آؤٹ ڈور ہوتا ہے، آپ کے دروازے کے باہر ہوتا ہے، آپ بڑی تیزی کے ساتھ آنے والی کسی بائک کی، کسی گاڑی کی آواز سنتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے نا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں میرے بچے کو خطرہ نہ ہو۔ کتے کے بھونکنے کی آواز سنتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ تو اگر انسان کی زندگی سے کان کو اگر ختم کر دیا جائے یا سننے کی طاقت کو اگر ختم کر دیا جائے تو شاید 50% سے زیادہ جو ہے نا اس کی زندگی ویران ہو جائے گی، ہاں دلچسپ نہیں رہ پائے گی۔ آئیے ہمارا رب قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کے شکر کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، اس کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باڈی پارٹ کا ذکر کیا ہے، ایک انٹرنل آرگن ہے اور 2 ہمارے باڈی کے پارٹ ہیں، کان اور آنکھیں۔ اب یہاں 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے کان کا ذکر کیا اور ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا یہ عطا فرمایا ہے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اپنے رب کا شکر جو ہے نا کم ادا کرتے ہو۔ پیارے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے خطاب فرمایا ہے، اور اس سے مقصود اہل ایمان کو نعمتیں یاد دلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انسان بنا کر پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے تمہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، دل بھی عطا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے نا انہیں یہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے، جبکہ جو غیر ایمان والے لوگ ہیں ان کو اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہیں کیا، ہاں اس سے ہٹ کر انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ کان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات سنی جائے جس سے ہدایت ملتی ہے۔ اب ہدایت کس سے ملے گی؟ تو اللہ کا کلام سننے سے ہدایت ملے گی، اس کے محبوب کا کلام سننے سے ہدایت ملے گی، اسلامی احکام سننے سے اس کی جو ہے نا وہ ہدایت مل سکتی ہے۔ تو اس طرح کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر سننے کے لیے ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اپنے کانوں سے جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوت سنیں، اس کے محبوب کی نعت پاک سنیں۔ اور بھی وہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کا الحمدللہ عز و جل ہم یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا بہت شارٹ ہوتا ہے اس ایپیسوڈ میں، لہٰذا میں مزید آگے اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، تو آنکھیں کیوں عطا کی؟ کہ اس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کریں۔
اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وداؤٹ پلرز، جی ہاں کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا، ہمارے لیے سائبان بنا دیا، ہمارے لیے چھت بنا دیا۔ آپ غور کریں کہ جب بارش کا موسم آتا ہے، بادل، تو اب بادلوں کو ہم دیکھتے ہیں اور بادل جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر اب ہمیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے، لیکن بارش کا ایک اپنا پروسیس ہے کہ بادلوں کے اندر پانی کہاں سے آتا ہے، بارش کیسے برستی ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھ لیں کہ بڑے بلند پہاڑ، ان پر جو ہے نا جڑی بوٹیاں جو انسانوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر لوگ اسے استعمال کر کے علاج کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انکاؤنٹیبل نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم اپنے جسم پر غور کریں تو ہمارے جسم کے اندر بھی انکاؤنٹیبل نعمتیں نظر آئیں گی، کیونکہ سائنس جو ہے نا اب تک ریسرچ تو کر ہی رہی ہے۔ اگر ہم بلڈ کے اندر دیکھ لیں تو بیسیوں قسم کے جو ہے نا ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ بھائی ایک لسٹ اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ بیسیوں قسم کے نام جو ہے نا آپ کو صرف بلڈ ٹیسٹ کے اندر جو ہے نا وہ پڑھنے میں نظر آئیں گے، کہ بندہ صرف ایک ٹیسٹ کر لے کے، جس کو کہتے ہیں CBC، کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر ہی نہ جانے کتنی چیزیں آ جاتی ہے۔ تو ایک ٹیسٹ کے اندر جب اتنی چیزیں آ سکتی ہیں، شوگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا LFT ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا بلڈ کے ذریعے سے ہی کیا جا رہا ہے نا۔ لیکن اگر اس کو ایک لفظ اگر دیا جائے تو ہم کہتے ہیں خون۔ اب خون کے اندر جب اتنی چیزیں ہیں اور سائنس نے اتنی ریسرچ کر کے اتنے نام نکالے، اتنی جو ہے نا باتیں اس کے اندر سے نکالی، تو اب آپ غور کر لیں کہ ہماری پوری باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان کی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے وہ اس کے احکام کو سننے کے لیے عطا کی ہے، اس کے محبوب کے فرامین ہم سنیں، اس کے محبوب کی ثنا خوانی ہم کرتے رہیں اس زبان سے، اور اللہ کے محبوب کی ثنا خوانی ہم سنتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں اور درود و سلام سنتے رہیں، اور آنکھوں سے اے کاش کہ ہم کعبہ دیکھتے رہیں، آنکھوں سے اپنی قرآن کریم کا دیدار کرتے رہیں، آنکھوں سے اپنی گنبد خضرا کا دیدار کرتے رہیں، اپنی آنکھوں سے ہم سنہری جالیوں کا دیدار کرتے رہیں، اپنی آنکھوں سے اے کاش کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں، کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر ایک اہم بات اگر آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے ماں باپ ہونا تو ضرور ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اور پھر ان سے دعائیں لیتے رہیے، کیونکہ دنیا کے اندر نا بہت سے رشتے ایسے ہیں کہ وہ دوبارہ مل سکتے ہیں۔ جیسے بچپن میں ہی کسی بچے کا انتقال، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، دوسرا بھائی پیدا ہو سکتا ہے، دوسری بہن پیدا ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ ہیں، بیوی انتقال کر گئی، دوسرا نکاح کر کے بندہ دوسری بیوی کو لے کر آ سکتا ہے۔ اس طرح کے نا دیگر رشتے بن سکتے ہیں، لیکن والدین کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ اگر باپ ایک مرتبہ دنیا سے چلا گیا نا وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ ہاں، دوبارہ کہیں سے باپ لایا نہیں جا سکے گا، حقیقی باپ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں، سوتیلا ایک الگ ہے کہ والدہ کا نکاح ہو گیا تو پھر وہ بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ماں جو ہے نا، ماں اگر دنیا سے چلی گئی تو سگی ماں جو ہے نا پھر دوبارہ دنیا میں ہمیں مل نہیں سکتی۔ تو ماں باپ کی قدر کیجئے، اور یہ آنکھیں وہ ہیں نا کہ اس سے ہم اتنا ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کان تک جو آواز within seconds پہنچتی ہے، اس کا پروسیس کیا ہے؟ اگر آپ اس پروسیس کو جان لیں گے نا حقیقی طور پر، تو یہ میرا گمان ہے کہ میرا بھی اور آپ کا بھی یہ دل کرے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لمحہ لمحہ جو ہے نا شکر ادا کرتے رہیں۔ آئیے ایک شارٹ انداز میں آپ کو کان کے اس پروسیس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کان تک جو ہے نا وہ آوازیں کس طرح سے پہنچتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ کان کے پردے کو ہمارے لیے آواز کو سمجھنے کے لیے ہائیڈروجن کے جوہر کے قطرے سے بھی کم حرکت کرنی پڑتی ہے۔ جی ہاں، اتنی کم حرکت، اتنی کم مومنٹ کے اندر کان جو ہے نا یہ ہمارے آوازیں سن لیتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ یہاں کچھ سائنٹیفیکل باتیں آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کروں گا۔ کہا گیا کہ انسان کا جو کان ہے نا،
انسانی کان یہ آواز سننے کے اعتبار سے کتنے پاورفل ہیں. بتایا گیا کہ کان 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی آوازیں سن سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ایک آدمی کی نا کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک آدمی کو دیکھیں کہ وہ کوئی جو ہے نا وزن اٹھاتا ہے, اس کی کیپیسٹی کتنی ہو سکتی ہے, تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ بالکل گرام سے لے کر کے جو ہے نا کلو گرام تک یہ وزن اٹھا سکتا ہے. تو کتنا اٹھا سکتا ہے؟ تو اب جو ویٹ لفٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ 300 400 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ اس طرح کا ویٹ بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن کہاں 20 اور کہاں 20,000, ہاں کمپیریزن ہی نہیں نا. اب ایک آدمی ایسا ہو کہ جس کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ 20 کلو سے لے کر 20,000 کلو تک وزن اٹھا سکتا ہے, تو شاید ہم یقین نہیں کریں گے. لیکن ہمارے کانوں کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت اور اتنا پاور رکھا ہے کہ یہ 20 ہرٹز سے لے کر کے 20,000 ہرٹز تک جو ہے نا یہ آواز سن سکتے ہیں. دوسری بات کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ جو ہے نا سویمنگ کر رہے ہوں. ہاں اب سویمنگ جب کیا جائے تو یقیناً پردے کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ندی میں سویمنگ کر رہے ہوں, تالاب میں کر رہے ہوں, یا سویمنگ پول کے اندر جو ہے نا آپ سویمنگ کر رہے ہوں, تو یقین جانیں کہ پردے کا پورا خیال رکھیں. لیکن چلیں اب یہاں میں کچھ اور آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ انسان جب پانی کے اندر ہوتا ہے نا تو اس کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ ایک پہلی بات آپ نے سنی کہ 20 ہرٹز سے لے کر کے 20,000 ہرٹز تک کی آوازیں یہ انسانی کان سن سکتے ہیں, اور اس سے کم اور زیادہ سننے کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ انسان کے کان کے سائز پر اور اس کی سنسیئرٹی پر, اس کی حساسیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جب انسان پانی کے اندر چلا جاتا ہے نا تو پانی کے اندر ہو تو بہت زیادہ بلند آوازیں یعنی 2 لاکھ ہرٹز تک انسان جو ہے نا یہ آوازیں سن سکتا ہے. کیونکہ ہم بیرونی اور چھوٹی کان کی ہڈیوں کو چھوڑ کر, ہاں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ انسان جو ہے نا اپنی باڈی کی ہڈیوں سے بھی جو ہے نا وہ آواز کو سن سکتا ہے. جی ہاں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کان کی ہڈیاں تو ہمیں آواز سننے میں مدد دے رہی ہیں, لیکن انسان اپنی جو ہے نا ادر بون سے بھی یہ آوازیں سن سکتا ہے, اور پانی میں جانے کے بعد جو ہے نا اس کے سننے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 اور 20,000 سے لے کر 2 لاکھ, جی ہاں 2 لاکھ ہرٹز تک یہ انسان کے کان پانی کے اندر آواز سن سکتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ آج کے جنریشن کی اگر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ 2 چیزیں جو ہے نا آج ہمارے بچوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں, اور شاید یہ ایک بڑی میڈیکل پرابلم بھی ہے کہ اس پر جو ہے نا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا ایسا ہم ایکٹیویٹی اپنے بچوں کو کروا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کو جلدی سنائی نہیں دیتا, ہاں, اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو دور کا دکھائی نہیں دیتا. تو اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا شور شرابہ اتنا, ہاں وائس پولیوشن کی اگر بات کی جائے تو اطراف سے جو ہے نا ہم کہیں سے ہارن سن رہے ہیں, کہیں سے گانے باجے کی معاذاللہ آوازیں آ رہی ہیں, کوئی بلند آواز سے چلا رہا ہو, پکار رہا ہو. سائلنٹ موڈ جو ہے نا ہمیں بہت کم ملتا ہے, اور یا تو رات میں ہم سائلنٹ موڈ پر جا رہے ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا سنسیئر ایریا ہو, کوئی ایک سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی لائف گزارنے والے, ایک اچھی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہوں, تو بالکل وہ سائلنٹ اور پیسفل جو ہے نا سوسائٹی نظر آتی ہے. لیکن نارملی اگر دیکھیں گے نا ہم تو ہماری کانوں تک اتنی آوازیں روزانہ پہنچتی ہیں, ہمارے اطراف میں شور بہت ہوتا ہے. تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو ہے نا قوت سماعت یہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور پھر یہ اونچا سننے کی طرف جو ہے نا اس مرض کی طرف بڑھ رہے ہوں. اور دوسرا کہ روشنی کا اتنا ہو جانا, اور بالخصوص موبائل کی اگر بات کی جائے یا ٹی وی کے اسکرین کی اگر بات کی جائے تو اس کو جو ہے نا اتنی نزدیک سے دیکھنا کہ اس کے ریز ڈائریکٹلی آنکھوں پر افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ چھوٹے سے بچوں کو دیکھ لیں کہ وہ چشمہ لگا کر کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں. ابھی تو وہ بیچارہ جو ہے نا پری پرائمری اسکول میں پڑھ رہا ہو, پرائمری اسکول میں پڑھ رہا ہو, اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی اس کی آنکھوں پر جو ہے نا وہ گلاس لگ گئے ہیں, چشمہ لگ گیا ہے.
تو خیر اب آئیے میں کچھ اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سماعت کے نقصان کی سب سے عام جو وجہ ہے، اس کا جو ریزن ہے وہ ہے عمر رسیدگی اور شور، یعنی کہ عمر کا بڑھ جانا۔ اب بوڑھے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے نا بعض اوقات کان میں جو ہے نا سننے کے لیے مشین بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے تو وہ لگائی جاتی ہے۔ تو ایک تو چلیں وہ لوگ کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی تو پھر ان کو جو ہے نا یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بالکل عمر کے لاسٹ اسٹیج میں ان کے کان بڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور زیادہ آوازیں سن نہیں پاتے۔ اور دوسری وجہ ہے شور۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین اپنے آپ کو بھی شور سے بچائیے۔ اچھا، بالخصوص موبائل کی اگر بات کی جائے تو کنٹینیوس اپنے کانوں کے اندر ہیڈ فون لگا کر رکھنا اور اس کے باوجود بھی جو ہے نا ساؤنڈ کو بڑھا کر کے میوزک سننا، اور پھر یا بلوٹوتھ اپنے کانوں کے اندر لگا کر لاؤڈلی اپنے کانوں کو اس طرح مصروف رکھنا کہ معاذ اللہ وہ میوزک سن رہے ہوں یا پھر کوئی اور آواز اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر اس سچویشن میں آپ غور کر لیں کہ آپ کے موبائل کی یا پھر کسی بھی انسٹرومنٹ سے آپ آواز سن رہے ہوں اس کا والیوم کتنا ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے نا آگے اس کا بڑا نقصان ہو اور بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پروسیس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ تو چند ایک باتیں ہو گئی، لیکن اگر ہم اپنے کان کے اندر دیکھیں گے نا تو کان میں میل بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، اسے جو ہے نا آؤٹر ایئر ویکس کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کڑوا پن ہوتا ہے، یہ میٹھا نہیں ہوتا، کوئی اور اس طرح کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ جو ہے نا یہ بھی بتائی گئی کہ بندہ جب رات سو جائے نا تو اس کے اطراف میں اللہ کی اور بھی مخلوق ہوتی ہے۔ جی ہاں، چونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں یا پھر دیگر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور یہ میٹھے کو زیادہ لگ جاتے ہیں نا۔ انسان کا جو ہے نا ایئر ویکس اگر یہ کڑوا نہ ہوتا تو شاید ہمارے کان کی طرف جو ہے نا کیڑے بڑھ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ ایک ایک چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اسی طرح آدمی کو جو ہے نا کبھی وومیٹنگز فیل ہو رہی ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ متلی کا آنا، چکر آ جاتی ہے، اور بالعموم جو ہے نا چکر آنے کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ متلی اور الٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اندرونی کان میں وائرس یا جراثیم کی وجہ سے سوجن ہو سکتی ہے۔ ہاں، ان وائرس کی وجہ سے سویلنگ آ سکتی ہے جو چکر آنے اور متلی کا باعث بنتی ہے۔ اور جب توازن بگڑ جاتا ہے، یعنی انسان کی باڈی کا چکر کی وجہ سے بیلنس بگڑ جاتا ہے، تو بیلنس بگڑنے کی وجہ سے جو ہے نا پھر اب متلی کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے اور چکر بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کیفیت یہ کان کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور انسان کو چلنے میں اور کھڑا رہنے میں یہاں مشکل ہوتی ہے۔ یعنی کان سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں ہیں، آپ غور کریں کہ اگر ہمیں چکر آ رہی ہے تو پھر اس کا ریلیشن کان سے ہے، ہمیں متلی آ رہی ہے تو اس کا ریلیشن جو ہے نا کان سے ہے۔ تو انسانی کان یہ کئی کام کرتے ہیں، یہ نہ صرف آواز کو دماغ تک پہنچاتے ہیں بلکہ ہمارے جسم کو توازن برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں، بیلنس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، جب ہم کان کے بارے میں جانتے ہیں تو ایک اہم بات یہ ہے کہ آواز صرف حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، آواز جو پیدا ہوتی ہے نا وہ کسی نہ کسی مومنٹ کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی بولتا ہے یا ڈھول بجاتا ہے یا پھر اس طرح کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ جو ہے نا ہاتھ مارے تو ٹک کر کے آواز آتی ہے، تو کسی نہ کسی مومنٹ کی، کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے جو اونچی اور نیچی آوازیں یہ بناتی ہے۔ کان ان آوازوں کو پکڑتے ہیں اور دماغ انہیں الفاظ یا آوازوں کے طور پر سمجھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کان تک جب آواز آتی ہے، آپ میری بھی آواز سن رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی الفاظ نہیں ہوتا، ہاں کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ اب ٹرین کی آواز آپ سن لیں، اس میں کیا لفظ آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ ٹرین کی جو ہے نا جب ہارن بجتی ہے تو پھر اس میں کیا لفظ سمجھ میں آئے گا؟ تو کچھ الفاظ والی آوازیں ہیں اور کچھ بغیر الفاظ والی آوازیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کان جو ہے نا یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک آؤٹ سائڈ والا یعنی بیرونی، اور دوسرا ہے درمیانی، اور تیسرا ہے اندرونی حصہ۔
بیرونی کان ایک نرم اور لچکدار حصے پر مشتمل ہوتا ہے جسے بیرونی کان یا پنہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ آواز کی لہروں کو جمع کر کے کان کے اندر بھیجتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ پروسیس کیسا ہے نا، کہ آواز کی جو ہے نا ساری لہریں، ساری ریز جو ہے نا، یہ ایک جگہ آؤٹر لیئر کان کی جو ہے وہ جمع کر رہی ہے اور کان کے اندر جو ہے نا وہ سینڈ کر رہا ہے، کان کے اندر بھیج رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دماغ تک پہنچنے میں جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے۔ جب آواز کی لہریں کان میں داخل ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ ایک کھینچی ہوئی جھلی سے ٹکراتی ہیں جو بیرونی اور درمیانی کان کو الگ کرتی ہے، اور اس جھلی کو کان کا پردہ کہا جاتا ہے۔ اور جب آواز کی لہریں اس سے ٹکراتی ہیں تو پھر یہ ہلتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اسپیکر کو اگر دیکھیں گے نا، کسی ساؤنڈ آنے والے اسپیکر کو اگر آپ دیکھیں نا، وہ جب بجتا ہے تو پھر وہ ہل رہا ہوتا ہے، تو یہ پردہ ہے نا، تو پردے کی وجہ سے پھر وہ ساؤنڈ آگے بڑھ رہا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے کان کے اندر بھی جو ہے نا وہ پردہ ہے۔ کان کے پردے تک جب آواز پہنچتی ہے تو کان کا وہ پردہ وائبریٹ ہوتا ہے، اور پھر دماغ تک جو ہے نا وہ آواز پہنچتی ہے، وہ الفاظ پہنچتے ہیں، وہ سگنلز پہنچتے ہیں، اور پھر انسان ایک دوسرے کی آواز کو، ان کے الفاظ کو سننے میں اور سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کان کے پردے کے بعد کان کے درمیانی حصے میں ہوا سے بھرا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں 3 چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جنہیں کان کی چھوٹی ہڈیاں کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر سب سے چھوٹی ہڈیاں یہ کان ہی کی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کان کی چھوٹی ہڈیاں جو ہے نا یہ انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی ہیں، اور انسان کے جسم کی جو سب سے بڑی ہڈی ہے وہ اس کے پیر میں ہوتی ہے، یعنی ران کی جو ہڈی جسے فیمر کہا جاتا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی ہڈی ہوتی ہے۔ جب آواز کی لہریں کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ کہاں پہنچتی ہیں، تو اردو میں جو ہے نا اسے ہتھوڑی کہا جاتا ہے، میلیس اسے کہیں گے، اور اس ہڈی تک جو ہے نا یہ پہنچتی ہیں آوازیں۔ پھر یہ لہریں سندان یعنی انکس تک، جو دوسری ہڈی کا نام ہے، وہاں سے گزرتی ہیں، اور آخر میں رکاب یعنی اسٹیپس نامی تیسری ہڈی تک پہنچتی ہیں۔ اور اسٹیپس ایک باریک جھلی پر دباؤ ڈالتی ہے جسے بیضوی کھڑکی کہا جاتا ہے، اور یہ جھلی آواز کی لہروں کو اندرونی حصے میں موجود مائع میں جانے دیتی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سائنٹیفک لینگویج یا سائنٹیفک ٹرمینولوجی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کو کہتے ہیں کاکلیا، جی، جو پانی کی نالیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نالیاں آواز کی تھر تھراہٹ کو، اس کے وائبریشن کو لے کر کاکلیا کی گھومتی ہوئی نالیوں تک پہنچاتی ہیں، اور کاکلیا کے درمیان ایک حصہ ہوتا ہے جسے کورٹی کا عضو کہتے ہیں، اور اس میں ننھے بالوں والے خلیے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، چھوٹے چھوٹے بال، اگر اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مائکروسکوپ سے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ نا آپ کو چھوٹے چھوٹے بال اس کے اندر نظر آئیں گے، وہ بالکل نزدیک سے دیکھنا پڑے گا، اور انسان کی آنکھوں میں ڈائریکٹلی دیکھنے کی پھر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ یہ خلیے تھر تھراہٹ کو یعنی وائبریشن کو محسوس کر کے اعصابی سگنل بناتے ہیں جو برقی اشاروں کی صورت میں دماغ تک جاتے ہیں۔ دماغ ان اشاروں کو آواز کے طور پر پہچانتا ہے۔ اب یہ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ایک شارٹ انداز میں نے آپ کو کان کے اندر پہنچنے والی آوازیں اور الفاظ کے بارے میں بتائے کہ اس کا پروسیس کیسا ہے، کہ کان کے 3 حصے بتائے گئے، انسانی باڈی میں سب سے چھوٹی ہڈیاں یہ کان کی ہوتی ہیں، پھر آواز کو جو ہے نا کان کس طرح سے اندر تک لے کر جاتا ہے، پھر وہ پردے تک پہنچتے ہیں، پردہ جو ہے نا وائبریٹ ہوتا ہے، پھر آگے تک جو ہے نا وہ دماغ تک سگنل پہنچتے ہیں اس کے، تب جا کر کے جو ہے نا ہم اپنے کانوں سے آواز سنتے ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس نعمت کا آج تک ہم نے کتنا شکر ادا کیا اور اس کا ہم نے کہاں استعمال کیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ یہاں ابھی ہمارا وقت مکمل ہوا ہے، آخری میں اس ایپیسوڈ کو یہاں مکمل کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ آئیے حدیث پاک سننے سے پہلے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں
کہ حضرت سیدنا ابو ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے کوئی اچھی بات دیکھو تو اسے عام کرو، اور اگر کوئی بری بات دیکھو تو اسے چھپا لو۔ میں نے پوچھا کانوں کا شکر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب ان کے ذریعے اچھی بات سنو تو اسے یاد کر لو، اور بری بات سنو تو اسے بھلا دو۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے نا، ہم کسی کا عیب دیکھ لیں تو چند لوگوں تک جب پہنچا نہیں دیتے اور چند لوگوں کو کسی کے عیب بتا نہیں دیتے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ کسی کی برائی اگر ہم سن لیتے ہیں، اتفاق ہی صحیح اگر سننے میں آ جاتی ہے تو ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، عیب چھپانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات جو ہے نا یہ ہمارے بزرگان دین نے کی ہے کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے سمجھا دیا، اور کانوں کا شکر کیا ہے یہ بھی انہوں نے سمجھا دیا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، جی ہاں میں خاص ان لوگوں سے بات کروں گا کہ جو ایک بالخصوص جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور پھر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ یا اپنے والدین کے بھائی بہنوں کے ساتھ، چچا وغیرہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اگر اس طرح کی اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ نہ توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے گا، کیونکہ بعض کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے دروازے پر نہ کان لگا کر ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کر سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والی بات تو نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھیے پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے، حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ہاں اب آپ غور کر لیں کہ کان کا اتنا پروسیس جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگر کان کے اندر جو ہمارا ایئر ویکس ہے اگر یہ کڑوے پن میں نہ ہوتا اور میٹھے پن میں ہوتا تو نہ جانے کتنے کیڑے ہمارے کان میں چلے جاتے، رات ہم سوتے تو چونٹیاں ہمارے کان کے اندر چلی جاتی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کان چونٹی کے کاٹنے کو اندر برداشت نہیں کرتا یا اس کے چلنے کو برداشت نہیں کر پاتا، ہم فوراً کان کے اندر انگلی ڈال کر کھجانا شروع کر دیتے ہیں، وہ قیامت کے دن کانوں میں پگھلا ہوا سیسا جب انڈیلا جائے گا تو وہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو ایف جی این چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ ہم کسی کی برائی والی باتیں نہیں سنیں گے، بری باتیں بھی نہیں سنیں گے۔ اللہ نے ہمیں کان کی نعمت عطا کی ہے تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے کلام کی تلاوت، اذان کی آواز، نیکی کی دعوت، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک، درود و سلام اور اس طرح کی اچھی اچھی باتیں سننے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔